اور اہل بیت اوپر تلے 4 احادیث ہے 6225 سے لے کے 6228 تک. اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم جو صحابی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل البیت کون ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اہل البیت سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے گنوایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. یہ بھی سارے اہل بیت ہیں اور ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں. ان کے اوپر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ حرام ہے. پھر وہ تابعین یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت میں جن اہل البیت کو مراد لیا ہے اس سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس ہیں. اور پھر یہاں تک زید ابن ارقم نے فرمایا کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ بیوی ایک زندگی کا کچھ حصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، جب وہ مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. اس کے وہ ماں باپ اس کے اہل بیت وہ ہوتے ہیں. یعنی ایک جنرل انہوں نے مرد کے بارے میں بات کی، اس لیول تک سمجھایا کہ اگر بالفرض حضور کسی بیوی کو طلاق دے دیتے اور وہ اپنے گھر والوں میں واپس چلی جاتی تو وہ حضور کی اہل بیت نہ رہتی. مجھے بتائیں ہم جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت مان رہے ہیں کیوں؟ حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے. ورنہ اگر حضور کسی بیوی کو طلاق دے دیں تو اہل بیت باقی رہتی ہے؟ نہیں. لیکن جو حضور کی اولاد ہے نا اور خاندان کے لوگ ہیں، اگر وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ اور کلمہ گو مسلمان ہیں تو وہ ہمیشہ ہی اہل بیت ہیں، کیونکہ خونی رشتے تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی کا رشتہ تو آپ کسی وقت ختم کر سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے ایسا نہیں کیا. شکر الحمدللہ حضور کی جتنی بیویاں ہماری مائیں اور اہل البیت میں سے ہیں. لیکن زید ابن ارقم نے بالکل نچلے لیول پہ آ کے سمجھایا کہ بیوی اس لیول کی اہل بیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی کے اہل بیت ہونے کا رشتہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ نبی کے عقد میں ہے. اگر عقد سے نکل گئی تو سیدہ عائشہ کو خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ طلاق دیتے تو بنو تیم سے تھیں، وہ ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے. سیدہ حفصہ بنو عدی سے تھیں، حضرت عمر کی بیٹی، تو وہ اہل البیت میں سے تو نہیں نا، بنو ہاشم میں تو نہیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ طلاق دے دیتے تو حضور کے رشتے کی وجہ سے وہ اہل البیت ہیں، اور وہ رشتہ ٹیمپرری رشتہ تھا اس وقت. اب ہم آج کی ڈیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ ہے، کیونکہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. ویسے قرآن میں آیا کہ اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کر لو، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جن عورتوں نے حضور کے لیے یہ قربانی دی کہ وہ امت کی مائیں بنی اور حضور کے بعد انہوں نے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، تو دیکھا جائے تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی. سیدہ عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں. 18 سال ایک بچیوں والی عمر ہے. چلے غامدی صاحب والی مان لیں تو 28 سال. تو آج کل تو 28 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک بچی 28 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے اور 47 سال تک وہ بغیر خاوند کے زندگی گزار رہی ہے ایک حجرے کے اندر. تو ایک زندگی میں بہت بڑی قربانی اس نے دی ہے اس سال میں کہ اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے. ورنہ تو عورت خاوند کے بغیر اولاد کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی ہے اکیلے. جب اتنی بڑی قربانی دی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر عمار بن یاسر نے جنگ جمل پہ ہمیں تو نہیں کہہ دیا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت. یعنی اس جنگ کے معاملے میں حضرت علی کا ساتھ دینا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. لیکن حضرت عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، اور ظاہر ہماری ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو باقی تو میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. وہ چادر والی حدیث تو اما عائشہ نے روایت کی ہے نا صحیح مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام کالی منقش چادر اوڑھے ہوئے اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے، جو کالی کملی بھی ہم اس کے لیے نعتوں میں استعمال کرتے ہیں، کہ حسن ابن علی آئے، رسول اللہ نے انہیں اپنے چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور مولا علی.
پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ اما عائشہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی 33 جو تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی کی بیویوں کے بارے میں تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اپنے اہل البیت، وہ 5 تن پاک نبی علیہ السلام اور ساتھ ان کے 4 اور اس کے اوپر. اور پھر جو مسلم کی حدیث ہے جو سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کو ڈانٹا تھا جب سب و شتم کا انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا علی کے بارے میں نے وہ کچھ رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ مجھے ان 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. میں علی پر کبھی سب نہیں کروں گا. اور سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہی ہے 6229 لعن اللہ ابا التراب. حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے بنو امیہ کے لوگ، نعوذ باللہ. اور اس میں انہوں نے پہلی فضیلت بیان کی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی بات. اور تیسرا، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ والا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ، حسن حسین اور مولا علی کو لے کر آئے. اور یہ مباہلے والا واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے کا ہے. کئی بیویاں آپ کی زندہ تھیں، لیکن قرآن میں تو آیا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تو نہ سیدہ عائشہ کو حضور لے کے نکلے، نہ سیدہ حفصہ کو. کس کو لے کے نکلے؟ سیدہ فاطمہ کو، اپنی بیٹی کو. باقی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں. وہ جو شیعہ کہتے ہیں باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں، اور سرکار تھوڑا علم بھی حاصل کر لو، باقی بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں اس لیے نہیں آئی تھی. بیٹی ایک ہی تھی جو بچی ہوئی تھی. مولا علی کو لے کے، حسن حسین کو لے کے آئے. اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی، 10 مبشرہ میں سے، حضور کے ماموں رشتے میں، فاتح ایران، پرشین امپائر گرانے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ان 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جائے نا تو میرے لیے بہت ہیں. اور علی کو تو تینوں فضیلتیں علی کو ہی ملی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ بھی اہل بیت کے الفاظ ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہاں حضور نے فرق کر دیا پھر کہ حضور اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، صحیح مسلم میں قرآن اور اہل بیت 2 بھاری چیزیں. تو یہاں اہل البیت سے مراد حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو عاشقان رسول ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ آپ کے بچوں کو ذبح کریں گے اور آپ کو قبر میں اترے صرف 50 سال گزریں گے، یہ آپ کی نسل بھی ختم کر دیں گے، الا یہ کہ اللہ جو بچائے گا. وہ تو اللہ کا وعدہ ہے ان شانئک ھو الابتر. وہ چند لوگ بچے تھے، آج پوری دنیا میں بنو ہاشم موجود ہیں، لیکن دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو. بنو امیہ کو اللہ نے ختم کر دیا، بنو ہاشم باقی ہے.